یہ جو پردیس میں آپ کے بھائی ہیں نا، یہ اکثر صبح ناشتہ بھی نہیں کرتے کہ کہیں گاڑی نہ چھوٹ جائے۔ ناشتہ نظر انداز کر کے کہتے ہیں کام کی جگہ پر پہنچ کر کچھ کھا لیں گے۔ جب کام کی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں تو کام کے دباؤ کی وجہ سے ناشتہ کرنا پھر بھول جاتے ہیں۔ سوچتے ہیں چلو دوپہر لنچ ٹائم پر ہی کچھ کھا لیں گے۔ لنچ ٹائم میں بھی اکثر یہ بیچارے پردیسی مزدور بھوکے رہ جاتے ہیں کہ اکثر کام کے لوڈ کی وجہ سے اوور ٹائم کا لالچ بیچ میں آ جاتا ہے کہ اس بار چلو گھر کچھ ہزار زیادہ چلے جائیں گے، گھر کے معاملات اور زیادہ خوش اسلوبی سے پا جائیں گے۔ بریک کے ٹائم پر یہ مزدور جن پر آپ کو ناز ہوتا ہے کہ وہ دبئی، شارجہ، بحرین، سعودیہ، قطر اور کویت، دنیا کے کسی کونے میں بھی کیوں نہ ہو، جن پر آپ کو فخر ہوتا ہے کہ میرا بھائی تو بیرون ملک ہوتا ہے، بریک ٹائم پر کوئی کاٹن کا ٹکڑا اٹھا کر، کوئی پلاسٹک کچرے کے ڈھیر سے اٹھا کر اس کو جھاڑ کر وہی بچھا کر سو جاتے ہیں۔ کچرے کے ڈھیر میں پڑا گندا بدبودار پلاسٹک یا کاٹن کا پیس، جی ہاں، وہ خود گتوں پہ سوتے ہیں اور آپ کو گدوں پہ سلاتے ہیں۔ صبح 5 بجے سے لے کر رات شام 7 بجے تک مسلسل خون پسینے کا ایک ایک قطرہ بہایا جاتا ہے۔ صبح 5 بجے سے لے کر رات شام تک مسلسل خون پسینے کا ایک ایک قطرہ بہایا جاتا ہے۔ ریال، درہم اور دینار کے لیے جلا دینے والی گرمی دماغ کو ابال کر رکھ دیتی ہے۔ پینے کو گرم پانی، گرم ترین ہوا جیسے کہ تندور سے اٹھی ہو، صحراؤں میں گرد و غبار کے خوفناک ترین طوفان، 58 چھت کے اسکولڈ فورڈ میں کھڑے زندگی اور موت کی یہ جنگ، صرف دینار اور آپ کی خوشیوں کے لیے پردیس میں ہر دن، ہر صبح، ہر وقت، ہر سیکنڈ لڑی جاتی ہے۔ پردیس میں ایک پردیسی پر کیا گزرتی ہے آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ نہایت طاقتور جسمانی وجود کے مالک کو ایک معمولی دبلا پتلا انسان بنا اسی بات کے 100 باتیں سنا دیتا ہے۔ پردیس میں رہنے والا کوئی ایک مزدور نہیں جو کسی فکر، کسی غم اور پریشانی سے آزاد ہو۔ کبھی حکامی کی فکر، کبھی کفالے کی بھاگ دوڑ، کبھی کفیل کی ٹینشن، کبھی جوازات کے مسائل، کبھی کمپنی کی مصیبتیں، کبھی تبادلے کی تشویشیں، کبھی تنخواہ وقت پر نہ آنا، کبھی کام ہونے نہ ہونے کی تکلیف، کبھی سالن نہ بنانے پر لڑائی جھگڑے، کبھی روم رینٹ کی فکر، کبھی روم سے نکالنے کی دھمکیاں، اور کبھی آپ سب کی فرمائش۔ یہ جو پردیسی ہیں نا، یہ ایک ایک حلالہ سعودی، بحرینی، قطری، کویتی، دبئی یا پیسہ بچاتے ہیں۔ ان کا بہت من کرتا ہے کہ کچھ اچھا سا کھا لے، کچھ اچھا سا پی لے، بے حد من کرتا ہے کہ کہیں برگر، کینگل بیگ کباب کھائے، ریڈ بیل پی لے۔ گھر کا خیال، لیکن گھر کا خیال آتی ہی جیب اجازت نہیں دیتی تو یہ بیچارے واپس ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے ایک ایک روپے بچا کر اپنے لیے بھی کچھ بچت کی ہوتی ہے کہ زندگی کا کیا بھروسہ۔
یہ سارا وقت اسی بچت کو دیکھ کر مزدوری کرتے ہیں کہ چلو اس ماہ گھر بھیجنے اور خرچہ نکال کر میرے پاس 40-50 روپے بچ رہے ہیں۔ یہ اسی کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، خوش ہوتے ہیں ایک روپے کو جوڑ کر۔ جب کچھ آس بن جاتی ہے تو پاکستان آنے کی تیاری کرتے ہیں، ٹکٹ کی معلومات لیتے ہیں، ہیڈ آفس بات کرتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ صاحب کی چھٹی برابر ہونے والی ہے۔ پھر وہ اپنا پروگرام بناتا ہے کہ کب جانا ہے کہ اچانک گھر سے کسی کی فرمائش آ جاتی ہے کہ اس کو فلاں کام کرنے کے لیے اتنے پیسے چاہیے۔ تب ایک طرف پاکستان اور دوسری طرف گھر والوں کی خواہشات کس کو منتخب کرے؟ تب وہ سوچتا ہے کہ چلو کوئی مسئلہ نہیں، میں 1 سال اور لگا لیتا ہوں۔ اچھا جی، میں پیسے بھیج دوں گا، 1 سال کی ہی تو بات ہے، میں اگلے سال واپس آ جاتا ہوں چھٹی۔ اور وہ اپنی وہی بچت شام کو گھر روانہ کر دیتا ہے۔ یہ جو پردیسی ہوتے ہیں نا، یہ آپ کے لیے روز موت کا سامنا کرتے ہیں، پل پل جی کر مرتے ہیں۔ اکثر رات کو کمبل میں بھی رو لیتے ہیں کہ دکھ درد کس کو سنائیں۔ یہی سوچ کر کہ چلو میں تکلیف میں ہوں، پیچھے گھر والے تو سکھی ہیں نا میری وجہ سے۔ اپنے پردیسیوں کو بھیجا، فرمائشیں کر کے تنگ نہ کریں، ان کے اعصاب پہلے ہی پریشانیوں کی وجہ سے تباہ ہو چکے ہیں۔ ان سے اگر کوئی شے مانگنے ہو تو بے حد قیمتی شے کی ڈیمانڈ بالکل نہ کریں۔ ایک گلیکسی 7H کی قیمت ایک مزدور کی 3 ماہ کی تنخواہ ہے۔ یہ 3 ماہ کی تنخواہ وہ سورج کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا چمڑا اور خون جلا کر وصول کرتا ہے۔ آپ کی ایسی فضول کی فرمائشیں ان کو مزید پریشان کر دیتی ہیں، ان کو مزید سوچوں میں ڈال دیتی ہیں، اور آپ کو بحرین، دبئی، قطر اور سعودیہ میں سورج کی تپش کی طاقت کا اندازہ نہیں، وہ انسان کو کوئلہ بنا دیتی ہے۔